اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ اعراب القرآن سلسلے کے دوسرے لیکچر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج ہم جار مجرور کے متعلق، کیونکہ قرآن مجید میں جار مجرور بہت زیادہ آئے گا، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو جار مجرور کے بارے میں اچھی طرح پتہ چل جائے، اور اس کے حوالے سے جتنی اہم انفارمیشن میں آپ کے لیے اکٹھی کر سکتا تھا میں نے کی ہے، اور وہ آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھی ہے۔ تو چلتے ہیں جی جار مجرور سے متعلقہ اہم قواعد کی طرف۔ پہلا قاعدہ، جار مجرور کو ظرف بھی کہتے ہیں، اچھی طرح نوٹ کر لیں جی۔ جار مجرور کا دوسرا نام ظرف ہے۔ ایک ظرف آپ پڑھ چکے ہیں، ظرف وہ اسم ہوتا ہے جو جگہ یا وقت کا مفہوم دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جار مجرور کا دوسرا نام ظرف ہے، تو جو اصلاً ظرف ہے اس کو ظرف حقیقی کہا جائے گا، جبکہ جار مجرور ظرف مجازی کہلائیں گے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جار مجرور اور ظرف، اب دونوں کو ملا کر ان کو گرامر کی اصطلاح میں شبہ جملہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو پہلی بات سامنے آئی آپ کے کہ جار مجرور کا دوسرا نام ظرف ہے، تو جو ظرف ہے اس کا پورا نام ظرف حقیقی ہو گیا، اور جار مجرور جس کو ہم نے ظرف کہا اس کا نام ظرف مجازی ہو گیا۔ اور پھر اگلی اہم بات یہ کہ جار مجرور اور ظرف، ان دونوں کا دوسرا نام شبہ جملہ ہے۔ تو جار مجرور کہیں آ جائے، ظرف آ جائے یا شبہ جملہ آ جائے تو اس سے مراد ایک ہی چیز ہوگی۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ جار مجرور جملے میں درج ذیل 8 چیزوں کے متعلق ہو سکتے ہیں، اور جن چیزوں کے یہ متعلق ہوتے ہیں وہ ان کا متعلق کہلاتا ہے۔ دو لفظ ہیں، متعلق اور متعلق۔ متعلق زیر کے ساتھ، متعلق زبر کے ساتھ۔ فرق اسم الفاعل اور اسم المفعول کا ہے۔ تعلق یتعلق سے متعلقن اسم الفاعل اور متعلقن اسم المفعول۔ جار مجرور جملے میں آ جائے یا ظرف جملے میں آ جائے، ظرف پلس مضاف الیہ، تو یہ 8 چیزوں میں سے کسی نہ کسی چیز کے متعلق ہوں گے۔ وہ 8 چیزیں ان کا متعلق کہلائیں گے۔ وہ 8 چیزیں ہیں کیا؟ نمبر 1 ہے جی فعل، یہ فعل کے متعلق ہو سکتے ہیں۔ نمبر 2 اسم الفاعل، نمبر 3 اسم المفعول، نمبر 4 صفت مشبہ، نمبر 5 اسم المبالغہ، نمبر 6 اسم تفضیل، نمبر 7 اسم الفعل، نمبر 8 مصدر۔ ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں آپ نہ جانتے ہوں۔ فعل اس کے متعلق آپ جانتے ہیں، اسم الفاعل کے متعلق آپ جانتے ہیں، اسم المفعول کے متعلق صفت مشبہ، اسم المبالغہ، اسم تفضیل، اسم الفعل۔ اسم الفعل کے متعلق اگر نہیں جانتے تو نوٹ کر لیں، اسم الفعل یہ ایک ایسا اسم ہوتا ہے جو فعل کے معنی میں ہوتا ہے۔ جیسے کہ سورۃ الفاتحہ کے آخر میں آپ دیکھیں گے کہ ہم جو آمین کہتے ہیں، آمین ایک اسم الفعل ہے، اور یہ اجب کے معنی میں ہے کہ تو قبول فرما۔ کلیئر ہو گیا؟ یعنی ہے اسم لیکن فعل کے معنی میں ہے۔ اور مصدر اس کے متعلق آپ جانتے ہیں۔ 2 چیزیں ہو گئیں جی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جار مجرور ظرف کہلاتا ہے، ظرف اصلی حقیقی، جار مجرور ظرف مجازی، اور جار مجرور اور ظرف کو شبہ جملہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور جار مجرور اور ظرف جملے میں جب آتے ہیں، یہ دونوں، یہاں پر ایک چیز لکھی ہے لیکن یہ دونوں 8 چیزوں کے متعلق ہو سکتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ، جار مجرور کا متعلق بعض اوقات عبارت میں مذکور ہوتا ہے، بعض اوقات نہیں ہوتا۔ اگر مذکور ہو تو اسے ظرف لغو کہا جاتا ہے۔ تو بعض جگہ پر آپ کو یہ ٹرمینالوجی ملے گی کہ ظرف لغو، تو جب بھی ظرف لغو لکھا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا متعلق جو ہے وہ جملے میں موجود ہے۔ جیسے ایگزامپل دی ہوئی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم۔ علی قلوبہم جار مجرور ہے، اور یہ کس کے متعلق ہے؟ یہ ختمہ فعل کے متعلق ہے، اور اس کا متعلق ختمہ فعل چونکہ جملے میں موجود ہے، اس لیے اس جار مجرور کو ہم ظرف لغو کہیں گے۔ اسی طرح ان اللہ علی کل شیء قدیر، علی کل شیء قدیر متعلق ہے قدیر کے، مقدم ہے، لیکن چونکہ اس کا متعلق جملے موجود ہے اس لیے ہم اسے ظرف لغو کہہ رہے ہیں۔ اور چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ جار مجرور کا متعلق عبارت میں مذکور نہ ہو،
جیسے کہ سورۃ الفاتحہ میں الحمدللہ، اس کا جار مجرور کا متعلق جملے میں موجود نہیں ہے تو اسے ظرف مستقر کہتے ہیں. جیسے الحمدللہ رب العالمین، وہی ایگزامپل آپ کے سامنے آ گئی کہ للہ جسے ہم خبر بنا رہے ہیں یہ ایکچولی کسی نہ کسی اس کے متعلق ہے اور اس کا متعلق محذوف ہے تو یہ ظرف مستقر ہوا. تو گویا اس کی ترکیب ہم یوں کر سکتے ہیں کہ الحمد مبتدا اور للہ ظرف مستقر خبر. کلیئر ہوگی؟ یا ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ الحمد مبتدا اور للہ شبہ جملہ خبر. یہ چیزیں آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں. اگلا پوائنٹ جار مجرور کے حوالے سے، ظرف لغو ترکیب میں کچھ بھی واقع نہیں ہوتا بلکہ اپنے متعلق سے متعلق ہو جاتا ہے، ترکیب میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. جبکہ چھٹا پوائنٹ ہے ظرف مستقر اپنے محذوف متعلق سے مل کر جملے میں چار چیزیں بن سکتا ہے جی. یا وہ خبر بن سکتا ہے، یا وہ صفت بنتا ہے، یا وہ صلہ بنتا ہے، یا پھر وہ حال بنتا ہے. ظرف مستقر اپنے متعلق سے مل کر یا تو خبر بنے گا، جیسے الحمدللہ میں للہ جار مجرور ظرف مستقر اپنے متعلق محذوف سے مل کر خبر بن رہا ہے. کلیئر ہوگی بات؟ یا وہ صفت بنے گا، یا صلہ بنے گا، یا پھر حال بنے گا. یہ ساری چیزیں اس لیے ضروری ہیں کہ انالیسس جو میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے، جن بکس کا میں نے ذکر کیا تھا ان میں آپ کو یہ چیزیں لکھی ہوئی ملیں گی. اور ساتواں پوائنٹ ہے کہ ظرف مستقر معرفہ کے بعد واقع ہو. ظرف مستقر معرفہ کے بعد اگر واقع ہو اور وہ معرفہ اگر مبتدا ہو تو یہ خبر بنتا ہے، جیسے الحمدللہ. وہی بات آپ کے سامنے آ گئی. ید اللہ فوق ایدیہم، یہاں پر جار مجرور ظرف کی بات ہوئی ہے اور ظرف حقیقی کی بات بھی ہوئی ہے، یعنی فوق ایدیہم، یعنی جار مجرور ظرف مجازی اور فوق ایدیہم ظرف حقیقی. یہ کیا پوائنٹ ہے جی؟ بڑا اہم پوائنٹ ہے، اس پہ اچھی طرح پھر غور کر لیں کہ ظرف مستقر اگر معرفہ کے بعد واقع ہو، جیسے کہ الحمدو کے بعد واقع ہو رہا ہے للہ، اور وہ معرفہ اگر مبتدا بن رہا ہو، ساتھ یہ بھی شرط ہے، یعنی ہر معرفہ کے بعد کی بات نہیں ہے، وہ معرفہ مبتدا بن رہا ہو تو جار مجرور اپنے یعنی ظرف مستقر اپنے متعلق سے مل کر خبر بنے گا. اگر اسم الموصول ہو، یعنی وہ معرفہ اسم موصول ہو، اسم مفعول کے بعد جار مجرور آ رہا ہے تو وہ اپنے متعلق سے مل کر صلہ بنے گا. جیسے من قبلکم جار مجرور اور یہ اپنے یعنی ظرف مستقر، کیونکہ اس کا جو متعلق ہے وہ موجود نہیں ہے، مذکور نہیں ہے جملے میں، لہٰذا اپنے متعلق سے مل کے یہ الذین کے لیے صلہ بن رہا ہے. ورنہ اکثر معرفہ کے بعد یہ حال بنتا ہے، جیسے کہ بڑی خوبصورت ایگزامپل ہے سورہ ملک کی، اولم یروا الی الطیر فوقہم. فوقہم آپ کا ظرف ہے، معرفہ کے بعد واقع ہے اور اس کا متعلق جملے میں نہیں ہے، اس لیے ہم اسے ظرف مستقر کہہ رہے ہیں. اور یہ معرفہ کے بعد حال بن رہا ہے کہ کیا وہ نہیں دیکھتے پرندوں کی طرف. اب اس کو ہم فعل کے متعلق نہیں کر رہے، فوقہم، کیا وہ نہیں دیکھتے پرندوں کو، اور پرندوں کا حال یہ ہے کہ وہ ان کے اوپر ہیں، تو یہ حال بن رہا ہے. اور آٹھواں پوائنٹ یہ ہے کہ ظرف مستقر نکرہ کے بعد ہو تو ہمیشہ صفت بنتا ہے. یہ اہم پوائنٹ ہے. لہٰذا آپ دیکھیں اولئک علی ھدی من ربہم، ہدن نکرہ ہے، اس کے بعد جار مجرور آ رہا ہے. کلیئر؟ تو یہ ہدن کے لیے صفت بن رہا ہے اور اولئک معرفہ ہے، اس کے بعد علی ھدی آ رہا ہے جار مجرور. اولئک مبتدا بن رہا ہے تو علی ھدی اپنے متعلق سے مل کے خبر بن جائے گا اولئک کے لیے. تو گویا اولئک مبتدا، علی ھدی خبر، اور من ربہم یہ صفت بن گیا ہدن کے لیے. تو یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئیں گی، لیکن بڑی اہم چیزیں ہیں جی. اور دوسری ایگزامپل وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، آنیۃ نکرہ ہے، اس کے بعد من فِضَّةٍ آ رہا ہے اور یہ آنیہ کی صفت بن کر آ رہا ہے. وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ. کلیئر ہو گیا؟ باقی مزید بھی اس میں کچھ چیز ہے وہ میں ابھی ذکر نہیں کر رہا. تو یہ تھی جی جار مجرور کے متعلق بہت اہم معلومات. اب ہم چلتے ہیں اپنی پہلی آیت کی طرف، اور بہت ساری چیزیں سالو ہو چکی ہیں، مزید چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی الحمد ہم نے بنا لیا جی مبتدا، للہ جار مجرور خبر ہے، شبہ جملہ خبر، ظرف مستقر خبر،
آگے آپ دیکھیں رب العالمین، الحمدللہ ہی مکمل ہو گیا ہمارا جملہ۔ کسی بھی اسم کے حالت جر میں ہونے کی دو وجوہات ہوتی ہیں، ایک اس اسم سے پہلے حرف جر کا آنا، اور دوسری اسم کا مضاف الیہ ہونا۔ ان دو وجوہات کے علاوہ کسی بھی اسم کے حالت جر میں ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ اگر اس کے باوجود آپ کو کوئی اسم حالت جر میں نظر آئے، جیسے کہ آپ کو رب کا اسم جو ہے یہ مجرور نظر آ رہا ہے، تو پھر ہم نے اس اسم کو ریلیٹ کرنا ہے پیچھے۔ کلیئر ہو گیا؟ تو رب العالمین آپ کا مضاف الیہ ہو کر یہ اسم اللہ کے لیے صفت بن رہا ہے۔ اچھا، اب یہ چیزیں میں جو زبانی بول رہا ہوں نا، میں آپ کے سامنے لاؤں گا انشاءاللہ ایک تصویر میں، اور وہی تصویر میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ یہ چیزیں ہمارے لیے سمجھنی آسان ہو جائیں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے اس طریقہ کار کو کیسے لے کے آگے چلنا ہے۔ آیت آپ دیکھیں گے، پہلی بات یہ کہ آیت آپ کے سامنے آئے گی، اس کے بعد اس آیت میں استعمال ہونے والے الفاظ آپ دیکھیں گے، جیسے کہ الحمد آپ کے سامنے آیا تو الحمد کا مادہ آپ نے دیکھ لیا جی حامیم دال ہے۔ اب وہ ڈکشنری جو میں نے آپ کے سامنے لطف الرحمان خان صاحب کی رکھی ہے، اس میں آپ جائیں گے اور وہاں سے حمد کے متعلق انفارمیشن لے لیں گے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ یہ اب آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میں ہر دفعہ نہیں رکھوں گا آپ کے سامنے، میں صرف ذکر کر دیا کروں گا کہ یہ مادہ ہے اس کا اور یہ اس کے معنی ہے، وہ میرے سامنے ہوں گے، آپ بھی اس طرح ڈکشنری سے انشاءاللہ نکال لیں گے۔ حامیم دال آگے اس کا باب لکھا ہوا ہے، اور حمیدہ یحمدو یہ پیش ہونا چاہیے۔ تو کچھ کتابت کی غلطیاں آپ کو ملیں گی، وہ آپ اپنی کتاب میں ساتھ ساتھ درست کرتے جائیے گا۔ حمیدہ یحمدو حمدن، آگے اس کا مصدر لکھا ہوا ہے اور معنی لکھے ہیں محسن کی تعریف کرنا۔ ہم دراصل ایسی تعریف کو کہتے ہیں جو شکر کے جذبے کے ساتھ ہو۔ کوئی کام یا کوئی چیز جتنی زیادہ عیب اور نقص سے پاک ہوگی اتنی ہی زیادہ اس کی تعریف ہوگی۔ اس کے ساتھ اگر یہ احساس ہو جائے کہ وہ کام یا چیز ہمارے فائدے کے لیے ہے، تو اب دل کی گہرائی سے ابلنے والا شکر کا جذبہ اس تعریف کے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ تعریف اور شکر کا یہ امتزاج عربی میں حمد کہلاتا ہے، اور اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے اردو میں کوئی لفظ نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو اس ڈکشنری میں ملیں گی۔ میں نے یہ آپ کے سامنے رکھنی بھی نہیں ہے اسکرین پہ، آئندہ آپ خود نکالیں گے، ورکنگ کریں گے۔ جو میں چیز آپ کے سامنے رکھوں گا نا، وہ انشاءاللہ آخر میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو حمد کے متعلق ہمیں یہ چیزیں مل گئی۔ اچھا، حمد کے متعلق آپ کو اور بھی چیزیں ملیں گی اسی ڈکشنری میں۔ دیکھیں، حامد اسم الفاعل مل گیا، پھر اس کا ترجمہ اور پھر قرآن میں کہاں پر وہ استعمال ہوا ہے، ریفرنس بھی دیا ہوا ہے۔ محمود اسم المفعول اسی حامیم دال مادے سے۔ پھر باب تفعیل میں جب یہ مادہ آیا حمدہ یحمدو تحمیدن، تو اس کے معنی بھی آگے دیے گئے ہیں۔ پھر اسے اسم المفعول محمدن، پھر احمدو اسم تفضیل کا صیغہ، پھر حمید فعیل کا وزن یعنی صفت مشبہ۔ یہ ساری چیزیں ڈکشنری آپ کو بتائے گی، جو کہ میں آئندہ آپ کو نہیں بتاؤں گا، یہ آپ نے ڈکشنری سے خود دیکھنی ہے۔ اس کے بعد پہلی آیت میں ہی رب کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا مادہ رابابا نون سے آتا ہے، ربابا یربوبو، اصلی یہ ہے، چینجز کے بعد ربا یربو ربن استعمال ہوتا ہے۔ اس پیٹرن پہ کسی چیز کو درجہ بدرجہ نشو نما دے کر اس کو درجہ کمال تک پہنچانا، پرورش کرنا، تربیت کرنا، مالک ہونا، یہ سارے اس کے معنی لکھے گئے ہیں۔ ربن جمع ارباب اس کی آتی ہے، اسم الفاعل ہے۔ عربی کے چند اسم الفاعل ایسے ہیں جن کے فاعلن کے وزن کا الف گرا کر اہل زبان استعمال کرتے ہیں، تو بہت اہم پوائنٹ آپ کے سامنے آ گیا۔ تو ربن اسم الفاعل ہے۔ عربی زبان میں چند اسم الفاعل ایسے ہیں جن کے فاعلن کے وزن کا الف گرا کر اہل زبان استعمال کرتے ہیں، جن میں سے رب ایک ہے۔ اصل میں تو یہ رابن بننا چاہیے تھا نا، لیکن اس کو ربن استعمال کیا گیا ہے۔ اصل یہ راببن تھا، الف گرا تو ربیبن ہوا، پھر ادغام کے قاعدے کے تحت ادغام کر کے ربن استعمال کرتے ہیں، پالنے پوسنے والا، تربیت کرنے والا یا مالک۔ اور آگے ایگزامپل بھی دی ہوئی ہے، غیر اللہ ابغی ربن وہو رب الکل شیء۔ اور آگے اس کے متعلق مزید کچھ ڈیٹیلز ہیں۔ ربانی کا لفظ آگے آ رہا ہے، اس کی جمع ربانی یونا قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ پھر ربیبتن اس کی جمع ربائبو۔ تو را با با کے والے سے جو بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے، جو کچھ استعمال ہوا ہے، وہ سارا لطف الرحمان خان صاحب نے آپ کے لیے منظم کر دیا ہے، اور ان کے لیے دعا بھی کرتے رہا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو ہے وہ آسانیاں فرمائے اور انہیں اچھا مقام جنت میں عطا فرمائے۔ اس کے بعد عین لام میم کیونکہ العالمین میں استعمال ہوا ہے، تو اس کے حوالے سے انفارمیشن ہے۔ عالم یعلم علماً، حقیقت کو پہچان لینا، جان لینا، اور اس سے عالمو کا صیغہ افعل تفضیل ہے، پھر علم ہے،
پھر عالم، علماء، عالمونا اور عالمینا، یہ علم کے حوالے سے ڈیٹیلز ہیں۔ پھر ایک لفظ جو قرآن میں استعمال ہوا ہے وہ ہے عالم، فاعلن کا وزن ہے اور یہ اسم اعلیٰ کا ایک وزن ہے، یعنی پہچاننے کا آلہ۔ کائنات کو عالم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کو پہچاننے کا ذریعہ ہے۔ عین لام میم مادہ ہے لیکن اس سے عالم فاعلون کا وزن ہے، اس میں اعلیٰ کا وزن ہے، اور اس کے معنی بھی سامنے آ گئے اور ایگزامپل بھی یہ دے دی کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام شکر و سپاس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پرورش کرنے والا ہے۔ یہ ترجمہ انہوں نے کیا ہے، ویسے تمام جہانوں کا مالک ہے۔ اس حوالے سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو پہلی آیت کا انالیسز الحمدللہ ہمارا مکمل ہو گیا کہ الحمد مبتدا، للہ ظرف مستقر خبر، رب العالمین مضاف الیہ ہو کر اسم اللہ کی صفت۔ کلیئر ہوگی؟ اب یہ بات آپ نے کس طرح، وہ جو میں نے آپ کے سامنے اعراب القرآن کے کچھ نسخے رکھے تھے جس میں محی الدین درویش صاحب کا نسخہ تھا، پھر اسی طرح سلیمان یعقوب صاحب کا، اور ایک اور میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، لیکن ان کی ایک تصویر میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اس آیت کو انہوں نے کیسے ذکر کیا ہے، اور پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے اس کلاس میں کون سا نسخہ لے کے چلنا ہے۔ یہ درویش صاحب نے جس طرح ذکر کیا ہے الحمد مبتدا، للہ جار و مجرور متعلقان بمحذوف خبر، رب صفت للہ او بدل منہ، یعنی رب جو ہے یہ یا تو صفت ہے اللہ کی یا اسے بدل ہے، اور العالمین مضاف الیہ مجرور، اور آگے انہوں نے ایکسٹرا انفارمیشن دی ہے وعلامت جرہ الیا۔ ہم کہتے ہیں کہ جمع سالم مذکر کی جر جو ہے وہ اینا کے آواز سے آتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ نون ڈراپ ہو جاتا ہے جب مضاف بنتا ہے تو اس نون کو ہم کسی کھاتے میں نہیں لائیں گے، بلکہ وہ جو اینڈ پہ یا آ رہی ہے نا وہ اصل میں علامت ہے، تو ان کا طریقہ کار بھی آپ نے سامنے رکھنا ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ یہ دریشی صاحب کا ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، یہ سلیمان یعقوب صاحب کی ورکنگ ہے جی الحمدللہ رب العالمین، وہ اس طرح لاتے ہیں آیت نمبر، پھر ہر لفظ کو ساتھ ساتھ ذکر کر دیا، الحمدللہ رب العالمین، الحمد مبتدا مرفوع و علامت رفعہ الضمۃ، للہ اللام حرف جر مبنی علی الکسر و اللہ، آگے ڈیٹیل ساری۔ میں اگر اس طریقے پہ آپ کو لے کے چلا تو پھر ہمارا اعراب القرآن مکمل نہیں ہو سکے گا۔ یہ صرف میں آپ کے سامنے رکھا ہوں کہ آپ پڑھنے کی کوشش کریں، اور کوئی مشکل نہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ رب اسم مجرور و علامت جرہ الکسرۃ لأنہ صفت لللفظ الجلالۃ، یہ کیوں ہے مجرور؟ اس لیے کہ یہ صفت ہے اسم اللہ کی، او بدل منہ، یا اس سے بدل ہے، اور رب جو ہے اس کے بارے میں لکھ دیا کہ یہ مضاف ہے، اور العالمین مضاف الیہ مجرور و علامت جرہ الیاء لأنہ ملحق بجمع المذکر السالم۔ تو یہ ورکنگ سلیمان یعقوب صاحب کی ہے۔ اس کے بعد محمود صافی صاحب کی ورکنگ یہ ہے الحمدللہ رب العالمین، الاعراب الحمد مبتدا مرفوع للہ جار و مجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدا تقدیرہ ثابت۔ اب یہ ساتھ ہی انہوں نے ذکر کر دیا کہ یہ کس کے متعلق ہے، ثابت کے متعلق ہے یا واجب کے متعلق ہے، یعنی کہا جاتا ہے کہ الحمدللہ ثابت یا واجب۔ رب نعت ہے، نعت یعنی صفت ٹرمینالوجی، لللفظ الجلالۃ، اور تبعہ فی الجر و علامت الجر الکسرہ، العالمین مضاف الیہ مجرور و علامت الجر الیاء، باقی وہی چیز انہوں نے لکھی ہوئی ہے۔ اور وہ جملہ الحمدللہ لا محل لہا، اس کا کوئی اعراب نہیں ہے اور اس کو نام دے دیا ہے ابتدائیہ۔ تو یہ بہت ڈیٹیلز ہیں جی۔ ان ڈیٹیلز سے بچنے کے لیے جو طریقہ کار میں نے اب سوچا ہے وہ یہ ہے کہ اعراب القرآن کے حوالے سے ایک اور کتاب ملتی ہے ہمیں جس کا نام ہے نور الیقین۔ یہ جو آپ کو اسکرین پہ دکھائی جا رہی ہے یہ ہے نور الیقین۔ سمپل اعراب انہوں نے بیان کیا ہے۔ ڈیٹیلز اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ ان بکس کی طرف آئیں، اور سمپلی چلنا ہے تو آپ نور الیقین کو فالو کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اب نور الیقین کا پیج وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جی۔ یہ ہے جی نور الیقین، الحمدللہ رب العالمین، بڑے سمپل انداز میں انہوں نے ذکر کیا ہے، اتنی ضخیم کتاب ہے
میں نے یہ سوچا ہے کہ میں اس بک کو استعمال کروں گا. ہاں ٹیکنیکل انفارمیشن جب مجھے چاہیے ہوگی تو میں درویشی صاحب کی یا سلیمان یعقوب صاحب کی یا محمود صافی صاحب کی جو ہے بکس ان پہ نظر ڈالوں گا, ورنہ ہم اسی پیٹرن پہ سمپلی چلیں گے. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کے سامنے رکھ دوں گا اور کوشش کریں گے کہ ہم اسکین اس کی فائل جو ہے وہ بھی آپ کے لیے انٹرنیٹ پہ رکھ دیں. تو دیکھیے ذرا سمپلی, الحمد مبتداء مرفوع و علامت رفعہ الضمۃ. سمپل, یہ ایک مبتدا ہے, مرفوع ہے اور اس کی رفع کی علامت جو ہے وہ ضمہ ہے. للہ جار و مجرور متعلق بمحذوف خبر. ٹھیک ہے, ایک محذوف کے متعلق ہے اور یہ خبر انہوں نے کہہ دیا کہ یہ خبر ہے. الحمد مبتدا اور للہ خبر ہوگی. رب صفت لللفظ الجلالۃ مجرورۃ بالکسرۃ. صفت ہے اور العالمین مضاف الیہ مجرور بالیاء, اور پھر آگے بتا دیا کہ والجملۃ لا محل لہا, اس کا کوئی محل نہیں ہے اور یہ جملہ ابتدائی ہے. جملے کی کچھ اقسام ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں کسی لیکچر میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھ دوں گا. تو اپنی اس کلاس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ نور الیقین اس کتاب کو استعمال کریں گے ایز اے گرامیٹیکل انالیسس کے ٹیکسٹ کے طور پہ. ٹھیک ہو گیا. اب میں آپ کے سامنے صرف اگلی آیت کا پاکستانی مصحف کا ٹیکسٹ اور سعودی مصحف کا ٹیکسٹ رکھوں گا صرف, اس کے بعد ڈائریکٹ آ جاؤں گا اس نور الیقین پر. کلیئر. وہاں سے اعراب آپ کے سامنے رکھ دوں گا کہ یہ کیسے ہے, اور اس طریقے سے ہم چلیں گے تو امید ہے کہ کچھ کام ہو جائے گا. اور لطف الرحمان خان صاحب کی ڈکشنری جو ہے اس سے الفاظ بھی آپ کو پہلے لیکچر میں دکھا دوں گا, اور آئندہ میں نہیں دکھاؤں گا, آپ نے خود دیکھنے ہیں وہ. جی, پاکستانی مصحف کے مطابق دوسری آیت الرحمن الرحیم, اور سعودی مصحف کے مطابق تیسری آیت الرحمن الرحیم. وہ دیکھیں حمزۃ الوصل آپ کو سعودی مصحف میں نظر آ رہا ہے, کھڑی زبر زبر اور الف کے ساتھ ملے گی آپ کو, اور یا سے پہلے زیر ہے تو یا پہ سکون کی علامت نہیں ہے, جبکہ پاکستانی مصحف میں یہ سکون کی علامت ہے. الرحمن کے معنی کیا ہیں, الرحیم کے معنی کیا ہیں, اس کے لیے لطف الرحمان خان صاحب کی لغت دیکھتے ہیں. جی ہاں جی, رحیم جمع رحماء فعیل کے وزن پہ صفت ہے. اسم الفاعل کے معنی میں ہے ہمیشہ ہمیش رحم کرنے والا, آگے اگزامپل دی ہے. اور پھر الرحمن مبالغہ ہے اور انتہائی رحمت والا. تو رحیم اور رحمان دونوں کا مادہ را ہا میم ہے, اس سے دونوں مبالغے سے یہ کہے گئے ہیں. یہ ڈیٹیلز ہیں, آپ تفسیر میں پڑھ سکتے ہیں. بہرحال یہاں پر اس طریقے سے آ گیا. پہلے میں آپ کے سامنے آیات رکھ دوں, پھر میں ٹیکسٹ پہ چلتا ہوں جی نور الیقین کے انشاءاللہ. مالک یوم الدین, پاکستانی مصحف میں مالک دیکھیں کھڑی زبر اس طرح لکھی گئی ہے, جبکہ سعودی مصحف میں زبر اور چھوٹا الف, اور واؤ سے پہلے اگر پیش ہوتی نا تو واؤ پہ سکون کی علامت نہ ہوتی, لیکن زبر ہے تو وہ سکون کی علامت یہاں پر ڈلی ہوئی ہے, جبکہ ہمارے ہاں ڈلی ہوگی چاہے پیش ہو پیچھے یا پیش نہ ہو. الدین کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے اور یا پہ کچھ نہیں ہے. یا سے پہلے زیر تھی تو یا پہ انہوں نے کچھ نہیں ڈالا, جبکہ ہمارے ہاں یا سے پہلے زیر تھی بھی تو یا پہ علامت سکون ڈلی ہوئی ہے. اب اس کی وکیبلری آپ کے سامنے رکھ دوں. میم لام کا مادہ باب ضربہ یضربو, ملک یملکو, ملکن مالک ہونا, اختیار رکھنا, غالب ہونا. آگے آیت آ گئی, اس سے اسم الفاعل بنتا ہے مالکن. ثلاثی مجرد میں اسم الفاعل جو ہے وہ فاعل ان کے وزن پر بنتا ہے, یہ آپ کو معلوم ہے. ایگزامپل بھی دے دی گئی ہے. دال یا نون باب ضربہ یضربو, داینا یدینو, غیر صحیح فعل, اصلی داینا یدینو تھا, چینجز کے بعد دانا یدینو بن گیا. دینن او دینن, یعنی دینن بھی اس کا مصدر ہے اور دینن بھی اس کا مصدر ہے. فرما برداری کرنا اس کے ایک معنی ہے اطاعت کرنا, اور نمبر 2 قرض دینا. دین جب اس کا مصدر ہوگا تو اس کے معنی ہوں گے قرض دینا, اور دین اس کے معنی ہوں گے فرما برداری کرنا یا اطاعت کرنا. دین اس میں ذات بھی ہے, فرما برداری ضابطہ اور بدلہ. اور پھر مزید کچھ ڈیٹیلز ہیں. الدین ضابطہ حیات جو اللہ کا دیا ہوا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایا, اب یہاں پر دیکھیں یہ ایا کا حمزہ جو ہے حمزہ وصلی نہیں ہے, اصلی ہے, لہٰذا الف کے نیچے حمزہ انہوں نے ڈالا ہوا ہے. یہ چیزیں آپ اچھی طرح نوٹ کریں, باقی کوئی ایسی چیز نہیں ہے. نعبد و ایاک نستعین, فرق یا سے پہلے زیر ہے تو یا پہ کوئی علامت نہیں ملے گی آپ کو, جبکہ پاکستانی مصحف میں ملے گی. اب اس آیت میں یعنی ہمارے مصحف کی آیت نمبر 4 اور سعودی مصحف کی آیت نمبر 5 کے مطابق اس آیت میں استعمال ہونے والے الفاظ کی وکیبلری. عین با دال
نصر ینصر عبد یعبد عبادتاً احسان مندی کے احساس کے ساتھ محسن کی مکمل اطاعت کرنا، غلامی کرنا، بندگی کرنا۔ ایاک نعبد صرف تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں یا کریں گے۔ یہ صرف کا مفہوم کیوں آ رہا ہے کہ مفعول کو مقدم کر دیا گیا ہے، اصل میں تھا نعبدو کا، ہم عبادت کرتے ہیں تیری، ایاک نعبد، اب کا کو پہلے لانا تھا تو ضمیر جو ہے وہ متصل ضمیر جب الگ استعمال ہوتی ہے تو وہ پھر ایا کے ساتھ استعمال ہوتی ہے، یہ ہم نے ذہن میں رکھنا ہے۔ عبدن جمع عبادن اور عبیدن قرآن کا استعمال، عبادتن اس میں ذات بھی ہے، یعنی ایک مصدر ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے اسم ذات، اس کو بھی اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ مصدر عبادت کرنا اور اسم جسٹ عبادت، یہ فرق ہوگا۔ عابد اس سے اسم الفاعل بن گیا، پھر معبود بھی بنے گا، اسم مفعول وہ بھی آپ کو اس ڈکشنری میں مل جائے گا۔ پھر نستعین اس کا مادہ ہے عین واو نون، نون سے آتا ہے باب نصر ینصر، آوانا یا اونو اصلی، اور چینجز کے بعد آنا یا اونو اونن، پشت پناہ ہونا، درمیان میں ہونا۔ یہی مادہ جب باب فعال میں آتا ہے تو آوانا یؤمنو ایوانن اصلی، اور اصلی سے مراد ہے کہ وداؤٹ چینجز، اور آفٹر چینجز آنا یعینو اعانتن استعمالی، مراد یہ ہے پشت پناہی کرنا، مدد کرنا، وہاں پر پشت پناہ ہونا تھا اور یہاں پر پشت پناہی کرنا۔ باب تفاعل میں آتا ہے تو تعاون یا تعاونو، یہ ڈیٹیلز ہیں، یہ آپ اپنی دلچسپی کے لیے دیکھ سکتے ہیں، آگے انہوں نے بہر ریفرنسز دے دیے ہیں، بڑی اہم چیزیں ہیں۔ بہر عین واو نون سے استفعال میں جب آتا ہے تو یہ استعاونا یستعاونو اصلی، اور چینجز کے بعد استعانا یستعینو استعمالی، مدد مانگنا، مدد چاہنا۔ اور نستعینو فعل مضارع کا سیکھا، جمع متکلم کا 14واں سیکھا، اور پھر مستعان جو ہے اس سے اسم مفعول بنے گا جس سے مدد چاہی جائے، اور پھر اوان کا لفظ بھی آگے دیا ہوا ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین بالکل وہی اسلوب ہے جو آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدے کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے، لہٰذا آپ دیکھیں آپ کو نظر آئے گا صاد چھوٹا سا لکھا ہوا اور کوئی حرکت نہیں نظر آئے گی، ان کے حمزۃ الوصل پہ آپ کو حرکت نظر نہیں آئے گی، ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمارے لگی ہوگی۔ باقی الصراط کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے، المستقیم کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے، اور زیر کے بعد یا آ رہی ہے تو سکون کی علامت آپ کو سعودی مصحف میں نظر نہیں آ رہی، ہمارے مصحف میں آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اب اس آیت میں استعمال ہونے والے الفاظ لطف الرحمان خان صاحب کی ڈکشنری کی مدد سے۔ ہادا لیا مادہ باب ضرب یضربو، ہدا یا یہدیو، ہدایون اصلی، اور استعمالی ہدا یہدی، ہدن استعمالی۔ اور عربی کی بعض الفاظ کثیر المعانی ہیں، یہ لفظ بھی ان میں سے ایک ہے، اور قرآن میں بھی یہ متعدد معانی میں استعمال ہوا ہے۔ ایک معنی اس کے رہنمائی کرنا یعنی رستہ بتا دینا، اور دوسرا معنی رستہ سمجھا دینا، تیسرا معنی رستہ پہ دل کھول دینا، چوتھا معنی رستہ پر چلا دینا، اور پانچواں منزل تک پہنچا دینا۔ تو یہ ان 5 معانی میں استعمال ہوا ہے جی۔ رہنمائی کرنا، رستہ بتا دینا، رستہ سمجھا دینا، ایک بتانا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے سمجھانا، رستے پہ دل کا کھول دینا یعنی آپ اس پہ مطمئن ہو جائیں کہ بالکل یہی رستہ صحیح ہے، اور پھر رستے پہ آپ چلا دیں کہ چلو، اور پھر منزل تک پہنچا دینا۔ تو قرآن مجید میں ان معانی میں یہ استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ تھا اہدنا الصراط المستقیم، مستقیم کے لیے قاف واو میم مادہ لیا، باب ضربہ یضربو سے استعمال ہوا، تو قوما یقومو، یہ باب غلط لکھا گیا یہاں پر، یہ باب ہونا چاہیے نون، قاما یعنی قوما یقومو قوامن اصلی، اور قام یقومو قیامن استعمالی۔ کثیر المعانی لفظ ہے یہ بھی، اس کے معنی کھڑا ہونا، ذمہ دار ہونا، کفیل ہونا بھی ہیں، نگرانی اور حفاظت کرنا بھی ہیں، اور قائم اور برقرار ہونا، سیدھا ہونا، حق ثابت ہونا، مستحکم ہونا۔ اور پھر ایگزامپلز دی ہیں قرآن مجید میں۔ باب استفعال میں یہ مادہ آتا ہے تو بنتا ہے جی استقوما یستقومو، استقوامن اصلی، اور پھر چینجز کے بعد استقامہ یستقیمو، استقامتن استعمالی۔ اب میں ڈال کے آپ کو بتا نہیں رہا کہ یہ کیسے ہوگا، کیوں ہوگا، یہ قیاس کرتے ہوئے کہ الحمدللہ آپ نے ہمارا بیسک کورس پڑھا ہوا ہے اور آپ کو غیر سے افعال آتے ہیں اور آپ تسلی سے انہیں کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے اس پروگرام میں فوکس جو ہے وہ اعراب القرآن پہ ہوگا۔ مستقیم اسم الفاعل
असलन ये मुस्तक़विमुन था, हर कजी और झुकाव से पाक होकर सीधा होने वाला, बतौर सिफत भी इस्तेमाल होता है, बिल्कुल सीधा, तीर की तरह सीधा, जैसे कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, यानी हमको सीधे रास्ते की हिदायत दे। हमारे लेक्चर का वक्त मुकम्मल हो गया। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में बाकी टेक्स्ट भी और फिर आपके सामने मैं नूरुल यकीन से टेक्स्ट रखूँगा इंशाअल्लाह ताला। और असल काम हमारा वो होगा, ये सारी मालूमात आप इकट्ठी करके जब बैठ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, तो फिर हमारे लिए आगे एराबुल कुरान जो है वो समझना आसान होगा। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।